باب تفریع ابواب التطوع و رکعات سنتی۔ پیچھے صلاۃ مفروضہ کا بیان تھا اور صلوات مخصوصہ کا بیان تھا۔ اب جو نوافل اور سنن ہیں، کیونکہ وہ درجے کے لحاظ سے فرض کے بعد کی ہیں، اس لحاظ سے ذکر میں بھی ان کو کیا کیا ہے، مؤخر کیا ہے۔ عنوان جو مصنف نے قائم کیا ہے، باب تفریع ابواب التطوع و رکعات سنتی، نفل کے ابواب کی تقسیم ہے اور سنت کی جو رکعات ہیں ان کی تقسیم ہے یا ان کا باب ہے۔ تو یہ عطف الخاص علی العام کے قبیلے سے ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مختلف اصطلاحات ہیں فقہ میں، فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب، تطوع، مندوب، مستحب، یہ ساری اصطلاحات ہیں، اور تقریباً یہ آخر والی کچھ آپس میں قریب قریب ہے۔ تطوع ہو گیا، تطوع تو ویسے عام ہے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں کو شامل ہے۔ پیچھے رہ گیا نفل، مستحب، مندوب، یہ جو ہے وہ ہم معنی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور سنت جو ہے اس کا اطلاق عموماً سنت مؤکدہ پر ہوتا ہے۔ ویسے سنت سے مراد کبھی کبھی مستحب بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 5 لفظ ہیں، سنت، مستحب، نفل، تطوع، اور ایک اور رہ گیا ہے، سنت، مستحب، نفل، تطوع اور مندوب۔ تو یہ 5 الفاظ ہیں۔ سنت خاص ہے سنت مؤکدہ کے ساتھ، اور احیاناً جو ہے وہ غیر مؤکدہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ تطوع کا لفظ عام ہے، سمجھ آ رہی؟ اور باقی جو لفظ ہیں، نفل ہو گیا، مندوب ہو گیا، مستحب ہو گیا، اس سے مراد صرف کیا ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے، سنت غیر مؤکدہ۔ مصنف نے وطر کی باس بھی ذکر کی ہے یہاں پر، اور یہ تائید لمذہب الجمہور ہے، چونکہ جمہور کے ہاں وطر سنت ہے اور صاحبین کے ہاں بھی وطر سنت ہے، صرف امام صاحب کے ہاں وطر واجب ہے، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، یہ تو ہو گیا عنوان کے حوالے سے بات۔ اب آگے جو رکعات آ رہی ہیں سنت کی، تو وہ 12 رکعات کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلی حدیث میں بھی ایسے ہی ہے، 12 رکعتن، تو دن رات کی 12 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ اور شوافی کا اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ دن رات کی جو سنتے ہیں یہ 10 ہیں، 12 نہیں ہیں۔ مصنف شاید مذہب میں اس کے اندر وہ احناف کے ساتھ ہے، چونکہ اس نے 12 والی جو روایت ہے اس کو کیا کیا ہے، مقدم ذکر فرمایا ہے۔ اور مالکیہ کا مذہب پیچھے بھی اشارتاً گزر چکا ہے، ان کے ہاں سنن رواتب نفل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے ہاں سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے محدودہ جس کی حد مقرر ہے، اور ایک ہے غیر محدودہ۔ تو محدودہ وہی فرائض ہو گئی، اور غیر محدودہ کوئی بھی جو نفل نماز ہے وہ غیر محدودہ، چونکہ ان کی دلیل آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک خاص نفل کی مقدار منقول نہیں ہے، کبھی آپ ظہر سے پہلے 4 پڑھ رہے ہیں، کبھی 2 پڑھ رہے ہیں، عصر سے پہلے کبھی 2 پڑھ رہے ہیں، کبھی 4 پڑھ رہے ہیں، ایسے مغرب کے بعد کبھی 2 پڑھ رہے ہیں، کبھی 4۔ تو یہ ان کی دلیل ہو جائے گا۔ آپ فجر کی جو سنتے ہیں
ان کو وہ رغیبہ کا درجہ دیتے ہیں۔ رغیبہ سنت سے کچھ کم درجہ ہے، نفل سے زیادہ درجہ ہے کہ اس کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ باقی بعض مالکیہ اپنے مذہب میں حناف کے ساتھ ہیں، اپنے مذہب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جیسے کہ صاحب منہل جو ہیں مالکی ہیں، لیکن انہوں نے اس مذہب میں جمہور کی تائید کی ہے کہ نہیں، سنت مؤکدہ بھی موجود ہے۔ اچھا، شوافی جو ہیں پھر جمہور کے اندر آ کر 10 رکعتیں مؤکدہ کے قائل ہیں، زور سے پہلے کی 2 سنتیں، اور احناف کے ہاں زور سے پہلے کی 4 سنتیں۔ چونکہ آگے روایت میں آ رہا ہے زور سے پہلے 2 کا بھی ذکر ہے، 4 کا بھی ذکر ہے، تو دفع تعارض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام 4 پڑھتے تھے گھر میں، وہ سنتیں مؤکدہ ہوتی تھی، 2 آ کے تحیۃ المسجد آپ پڑھتے تھے مسجد میں، تو یہ اس پر محمول ہے۔ تو وہ جو 2 مسجد میں پڑھتے تھے وہ نفل ہوتی تھی، وہ سنت نہیں ہوتی تھی، سمجھ آ رہے؟ تو اس طرح کیا ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی۔ اور شوافی کہتے ہیں کہ جو 4 منقول ہیں یہ صلاۃ الزوال ہیں، چونکہ صلاۃ الزوال کا قول بھی ملتا ہے، امام ترمذی نے باقاعدہ اس پہ باب باندھا ہے، باب الصلاۃ عند زوال الشمس، چنانچہ صوفیاء اور بعض محدثین اس کے قائل ہیں، اور چونکہ اس کی ترغیب بھی وارد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا ساعۃ تفتح فیہن ابواب السماء، یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس ٹائم آپ ترمذی کا سبق پڑھتے ہیں، سمجھ آ رہی، آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن کے دروازے اس ٹائم بند ہوتے ہیں کہ کھلے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ اب آپ کو پتہ ہے یا آپ کے استاذوں کو پتہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا احب، مجھے یہ پسند ہے کہ اس وقت میرا عمل بھی اللہ کے دربار میں چڑھے، تو ترغیب آ گئی، تو وہ اس کو اس پر محمول کرتے ہیں۔ تو احناف کے ہاں صلاۃ زوال نفل پر محمول ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن جو 12 رکعات ہیں ان کے اندر 4 زور سے پہلے کیے ہیں، ظاہری بات ہے وہ صلاۃ زوال نہیں ہے، سمجھ آ رہے، وہ صلاۃ الظہر ہوں گی مراد، سمجھ آ رہے، کیونکہ زور تو کبھی کبھی مؤخر بھی کیے جاتی ہے زوال سے، ایسے ہی ہے نا، گرمیوں میں زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے، ابردو بالظہر ہے، تو وہ ابردو تو مطلب وہ زوال کی نماز اور ہے، اور زور کی جو سنتے ہیں وہ کیا ہیں اور۔ اب آ جائیں ذرا پہلی جو روایت ہے 1250، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 12 رکعتیں نفل پڑھے اس کے لیے ان کے بدلے میں ایک گھر بنایا جائے گا جنت میں، سبحان اللہ، اللہم وفقنا۔ تو یہ ان کی انفرادی خصوصیت ہے 12 رکعتوں کی، سمجھ آ رہے، یہ نہیں کہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہوا نہ ہوا تب بھی ملے گا، یہ جزوی خصوصیت ہے، کیونکہ عقیدہ کا صحیح ہونا یہ دخول کے لیے شرط ہے، اس کے بعد الگ سے ان کے بدلے میں اس کو ایک ٹھکانہ ملے، یہ الگ ایک پیکج ہے جو کہ داخل ہونے کے بعد ملے گا۔ اگلی روایت دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام کی نماز نفلی کے بارے میں، فقالت کہتی ہے نبی علیہ السلام زور سے پہلے 4 پڑھتے میرے گھر میں، پھر نکلتے لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر آتے میرے گھر کی طرف، فیصلی رکعتین نہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، وکان یصلی من اللیل، اور رات کو 9 رکعات پڑھتے جن میں وطر بھی ہوتا ہے۔ وطر کی جو رکعات منقول ہیں آگے مسئلہ آ بھی رہا ہے، تقریباً 9 سے لے کر 13 تک کی رکعات منقول ہیں، تو وہ مختلف اوقات پر کبھی آپ 6 کے ساتھ وتر پڑھ لیتے 3، کبھی 8 کے ساتھ پڑھتے، کبھی 10 کے ساتھ پڑھتے، کبھی 12 کے ساتھ پڑھتے، 10 کے ساتھ پڑھتے، تو اس طریقے سے کیا ہے، اور جہاں پہ اس سے زائد ہے تو وہاں پہ بھی 2 نفل مراد ہے کہ جو آپ کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ روایات میں تطبیق ہو جائے گی۔
اب توجہ کریں، آپ رات کو لمبا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اور پوری رات لمبی آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے، ان ایک ہی رات میں قائمن بھی پڑھتے جالسن بھی پڑھتے، ٹھیک ہو گیا، یا کبھی قائمن اور کبھی جالسن، اور یا مراد کثرت نماز سے کنایا ہے کہ آپ بہت زیادہ نماز پڑھتے۔ فیضا قرا جب آپ پڑھتے سال میں کہ آپ کھڑے ہوتے تو رکوع اور سجدہ کرتے کھڑے ہو کر ہی، اور جب قرات کرتے بیٹھ کر تو رکوع سجدہ کرتے بیٹھ کر ہی۔ یاد ہے یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کھڑے 30-40 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ کے پھر رکوع کرتے۔ اب اشکال یہ ہے کہ ادھر تو ہے کہ اذا رکع کیا کہتے اس کو قائدن، اذا صلی قائدن فرکع قائدن، حالانکہ وہاں پہ تو رکع قائمن ہو گیا۔ تو جواب اس کا جو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے دیا ہے رحمتاً واسعہ کہ صرف رکوع کے لیے آپ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ تلاوت کر کے پھر قیام کرتے رکوع کرتے تھے آپ، اس طرح تطبیق ہو جائے گی۔ باقی نماز اگر آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ کے پڑھنا، اور بیٹھا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھنا، بیٹھا ہے کھڑے ہو کے پڑھنا یہ تو مسئلے کوئی نہیں، کیونکہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہے اور یہ بہتر ہے، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنائے، ترقی من الادنی الی الاعلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے حق میں بھی دعا کیا کرے، آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ تو اس ٹائم بھی سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو یہ جو ہے کیا کہہ رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا، وَإِذَا جی وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کے پھر کرتے، ترقی من الادنی الی الاعلی کی بات کر رہا تھا کہ بیٹھ کے نماز شروع کی ہے تو کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اعلیٰ کی طرف جانا یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کر کی ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو کیا کہتے اس کو، اس میں صحیحین کے ہاں تو نہیں بیٹھ سکتے، سمجھ آ رہی، اور شوافی کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں یہ مکروہ ہے، بلکہ نہیں ان کے ہاں جائز ہے، شوافی اور حنابلہ کے ہاں کھڑے ہو کے بیٹھنا جائز ہے، امام صاحب کے ہاں یہ مکروہ ہے چونکہ ترقی من الاعلی الی الادنی ہے، تو امام صاحب کے ہاں مکروہ ہے، اور صاحبین کے ہاں یہ کیا ہے، صاحبین نہیں، امام شافعی اور امام احمد کے ہاں یہ جائز ہے، صاحبین کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، الا بعذر، عذر ہو تو الگ بات ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، وکان اذا طلع الفجر، اور جب فجر طلوع ہوتی 2 رکعتیں پڑھتے پھر نکلتے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام زور سے پہلے پڑھتے 2 اور اس کے بعد پڑھتے 2، سمجھ آ رہی، 2 پڑھتے ہیں، توجہ کریں۔ شوافی کے یہاں بھی آپ کو بتایا ہے کہ ان کے یہاں 2 ہیں، شوافی اور حنابلہ کے یہاں 2 رکھتے ہیں، 2 پہلے 2 بعد میں، ہمارے یہاں 4 ہیں، وہ کہتے ہیں اگر 4 پڑھنی ہے تو پھر بتسلیمتین پڑھنی ہے، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 2 پڑھنے، ہمارے یہاں 4 ایک سلام کے ساتھ۔ ہماری دلیل یہ نہیں ہے، پیچھے جو حدیث گزری ہے حدیث عائشہ اس کے اندر ہے یصلی قبل الظہر اربعا، آگے حدیث آ رہی ہے حدیث عائشہ دوبارہ کان لا یدع اربعا قبل الظہر، ٹھیک ہو گیا، تو متبادر بتسلیمتین ہے، بتسلیمتین نہیں ہے، تو یہ احیاناً بر معمول ہو، کبھی آپ ایسے کر لیتے ہوں گے، مغرب کے بعد 2 اپنے گھر میں، عشاء کے بعد 2 رکھتے اور نہیں نماز پڑھتے، جمعہ کے بعد یہاں تک کہ لوٹتے گھر جا کے 2 پڑھتے۔ باقی نوافل کا گھر پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں، تو یہ گزر چکا ہے مسئلہ، ہمارے ہاں گھر پڑھنا بہتر ہے، سمجھ آ رہی، جمہور کے یہی مذہب ہے۔ مالکیہ کا اختلاف تھا، وہ کہتے تھے کہ لیلیہ گھر میں پڑھے نہاریہ، سمجھ آ رہی، بلکہ لیلیہ جو ہے وہ گھر میں پڑھے اور نہاریہ مسجد میں پڑھے، سمجھ آ رہی۔
یہ ان کا مذہب تھا، جمہور کا یہ نہیں تھا۔ یہاں پہ آپ جمعے کی نماز گھر جا کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اگلی روایت دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام نہیں چھوڑتے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، یہ وداع سے ہے، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ تو توجہ کریں، 12 رکعتوں کا تو آپ کو پتہ ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 6 ظہر کی، کتنی ہوگی؟ 8 ہوگی، 2 مغرب کی 10 اور 2 عشاء کی 12، یہ 12 ہے جی۔ چلے جی آگے چلے۔ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کے یہاں رغیبہ ہے اور جمہور کے یہاں جو حیثیت مؤکدہ ہے، تو ان کا آپ نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ باقی اس کے حوالے سے سارے مسئلے دیکھ لیں ذرا، کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان کو مختصر کر کے پڑھنا۔ آگے باب فی تخفیف ماں سے آ رہی بات، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر ان 2 رکعتوں میں قرات بھی ہے کہ نہیں؟ بعض تابعین وغیرہ سے منقول ہے، سمجھ آ رہی، کہ ان کے اندر قرات ہے ہی نہیں، ظاہریہ سے کہ قرات ہے ہی نہیں، چونکہ آگے حدیث عائشہ آ رہی ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے قرات کی بھی ہے، فاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ بعض شوافع کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، فاتحہ پڑھنی ہے اور کچھ نہیں پڑھنا، لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں، دونوں چیزیں، فاتحہ بھی ہے، ضم صورت بھی ہے، لیکن آپ مختصراً پڑھتے تھے بنسبت رات کی نماز کی۔ اس لیے حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، آ رہی سمجھ؟ تو یہ تو فجر کی 2 رکعتیں ہیں، باقی مسئلے چل ہی رہے ہیں، چلو ساتھ ساتھ ہی چلائیں گے۔ دیکھیے پہلی روایت جی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح۔ آپ نبی علیہ السلام نوافل میں سے کسی چیز پر زیادہ حفاظت نہیں کرتے تھے، منہ نہیں تھے آپ زیادہ محافظت کرنے والے، جو کہ محافظت آپ سے تھی، کس پر؟ ان 2 رکعتوں پر جو فجر سے پہلے ہوتی، یعنی آپ ان کی بڑی تاکید کرتے تھے اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تخفیف میں آپ کو بتا دیا کہ بعض کے ہاں ظاہر ہے کہ اس میں قرات ہے ہی نہیں، بعض شافعہ کے ہاں اس میں صرف، اور جمہور کے اس میں دونوں چیزیں ہیں، بات سمجھ آ رہی، لیکن مختصر قرات ہے، لمبی قرات نہیں جی۔ چلے۔ قال حدثنا احمد بن ابي جعفر الحراني قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين قبل صلاة الفجر حتى اني لاقول هل قرأ فيها بأم القرآن۔ نبی علیہ السلام 2 رکعتیں فجر سے پہلے ہلکی پڑھتے، یہاں تک کہ میں کہتی کہ آپ نے ام القرآن پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی جی۔ چلے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد۔ ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابو زيادة عن عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال رضي الله تعالى عنه انه حدثه انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بصلاة الغداة۔ ترجمہ دیکھیں روایت کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ان کو بیان کیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے، بھی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے حضرت بلال کو کسی کام کے متعلق مشغول کر دیا جس کا وہ حضرت بلال سے سوال کر رہی تھی، سمجھ آ رہی؟ حتیٰ فضحہ الصبح، یہاں تک کہ حضرت بلال کو صبح نے خبر دے دی، سمجھ آ رہی؟ صبح نے حضرت بلال کو رسوا کرنا بھی ہے، فضحہ پڑھیں تو، اور باقی یہاں پہ فضحہ ہے، فضحہ یعنی بتا دیا صبح نے کہ بھئی لو جی اب تو صبح کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی صبح کھل گئی ہے، تو خود صبح کے روشنی نے ان کو بتا دیا، صبح یعنی روشنی نے ان کو اطلاع دے دی کہ وقت تو بہت ہو گیا ہے۔
فاسبہ جدن، چنانچہ انہوں نے بہت زیادہ صبح کر لی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت بلال کھڑے ہوئے، فآذنہ، انہوں نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، وتابع اذانہ، اور انہوں نے اپنی اذان کو، اطلاع کو بار بار پے در پے کیا، بار بار آپ کو اطلاع دی، آواز دی۔ نبی علیہ السلام نہیں نکلے، جب نکلے تو آپ نے لوگوں نے نماز پڑھائی، اور حضرت بلال نے خبر دی نبی علیہ السلام کو کہ حضرت عائشہ نے تو ان کو ایک کام میں مشغول کر دیا تھا جس کا وہ حضرت بلال سے پوچھ رہی تھی، یہاں تک کہ خوب صبح ہو گئی ہے اور آپ پر نکلنے میں تاخیر ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تو فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، یعنی میں نے آپ کو بتایا پھر بھی لیٹ ہو گئے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو بہت زیادہ صبح کر لی، پھر بھی آپ نے نفل پڑھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں صبح کرتا اس سے زیادہ جو میں نے صبح کی، تب بھی میں ان کو پڑھتا اور ان کو اچھا کرتا اور ان کو خوبصورت کرتا۔ احسنت و اجملت کا ایک ہی معنی ہے۔ تو نفس تخفیف تو یہاں پہ ثابت نہیں ہوئی، لیکن مطلق قرات کا ثبوت ہو گیا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، طول قرات بھی جائز ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو کیا کر دیا ہے، حدیث کو ذکر کر دیا ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن اسحاق المديني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهم وعند ردتكم الخير، 2 فجر کی رکعتیں نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں رون دیں، تب بھی پڑھو، یعنی ہر ممکنہ کوشش میں ان کو نہ چھوڑو چاہے دشمنوں کے تم مقابلے میں کیوں نہ ہو۔ یہ روایت کو ضعیف کا البانی نے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر ابن سیلان راوی جو ہے یہ مجہول ہے، کیونکہ ابن سیلان نام کے کئی راوی ہیں، یہاں پہ نام ذکر نہیں ہے، یہ جابر ابن سیلان ہے، عبد ربی ابن سیلان ہے، یہ کیا چیز ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ بعض نے در منضود میں، جیسے کہ حضرت سہارنپوری نے بذل المجہود میں حضرت سہارنپوری نے تعیین کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد عبد ربی ہی ہے، کیونکہ وہ نقل کرتا ہے ابو ہریرہ سے۔ بہرحال جی چلے۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر آمنا بالله وما انزل الينا هذه الايه قال وهذه في الركعه الاولى وفي الركعه الاخره آمنا بالله واشهد باننا مسلمون۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلی رکعت میں بقرہ کی آیت پڑھتے تھے جو آخری صفحے پہ ہے پہلے پارے کی، اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون یہ پڑھتے تھے، تقریباً 3 پاؤں کے قریب جو ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو مختصر قرات تھی۔ جی چلے۔ قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعه الفجر قل آمنا بالله وما انزل علينا في الركعه الاولى وفي الركعه الاخرى لهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو يا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شكر الدراوردي۔ توجہ کریں، یہاں پہ قرات منقوصہ ہو گئی ہے، الٹ ہو گئی ہے۔ ویسے تو ترتیب کی رعایت آپ کو پتہ ہے نا، سنت ہے نماز میں، سنت موقدہ کے قبیلے سے۔ یہاں پہ پہلی رکعت کے اندر پڑھی ہے آخر سے، تیسرے پارے کے آخر سے، اور دوسری رکعت میں پڑھی ہے پاؤں سے، سمجھ آ رہی؟ تو ایک تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ محمد بن صباح جو راوی ہے یہ ضعیف راوی ہے، تو اس لحاظ سے یہ روایت راجح نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں یہاں پہ راوی سے خلط ہو گیا ہے، یہ قل آمنا باللہ نہیں ہے، یہ قولوا آمنا باللہ جیسے کہ پچھلی روایت کے اندر ہے، اور وما انزل علینا نہیں ہے، وما انزل الینا ہے۔ حافظ جانتے ہیں کہ پہلی جو پارہ ہے اس کے آخر میں وما انزل الینا ہے، اور تیسرے پارے کے آخر میں وما انزل علینا ہے، تو اصل میں یہ پہلے پارے کی آخری صفحے کی یہ آیت ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا،
تو خلط ہو گیا راوی سے، اس نے یہ کر دیے، تو پہلے میں پہلی پارے سے کی اور دوسرے میں تیسرے سے کی، تو ترتیب درست ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ ہمیں بھی خلط سے بچائے، وہم سے بچائے، سمجھ آ رہی، غلطی سے بچائے۔ جی چلے، شکت دراوردی ٹھیک ہو گیا۔ فجر کی سنتے پڑھ کے لیٹنا، اس کا کیا حکم ہے؟ مالکیہ تو کہتے ہیں کہ مباح ہے، لیٹ سکتے ہیں۔ امام احمد کی دو روایتیں ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مستحب ہے لیٹنا، فجر کی دو سنتے پڑھ کے لیٹنا مستحب ہے۔ اور پیچھے رہ گیا مسئلہ حناف کا، حناف کہتے ہیں نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے پڑھ لو، وہی مباح کے قریب قریب ہے، پڑھو ٹھیک ہے، لیٹو ٹھیک ہے، نہ لیٹو تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ لیٹنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے تہجد پڑھی ہے، اللہ میں توفیق دے، تو اب تھکا ہوا ہے بیچارہ، تو فجر پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹ جائے، تھوڑی تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو فجر کے لیے چکنا ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اگر ڈر ہے کہ سو جائے گا تو کسی کو مقرر کر دے جو اس کو جگا دے، تو یہ ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے بھی تہجد پڑھنے والے کو جانتے ہیں کہ وہ اگر تہجد پڑھتے ہیں نا تو فجر سے پہلے تھکاوٹ آ جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، تو اس لیے تھوڑی دیر بندہ لیٹ جائے 5-7 منٹ اور پھر اٹھ جائے۔ باقی اس میں باقی مذاہب کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض نے تو اس میں مفرط ہیں، بعض مفرط ہیں اور بعض معتدل ہیں، سمجھ آ رہی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اس کے قائل نہیں ہے بلکہ تردید کرتے ہیں، ان سے منقول ہے حاذی زجعۃ الشیطان، یہ شیطان کا لیٹنا ہے، چونکہ ظاہر بات ہے عموماً بندے کی آنکھ لگ جاتی ہے، نماز میں بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ بات درست ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے استحباب کے قائل ہیں کہ لیٹنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اور درمیانہ درجہ یہی ہے کہ بھئی لیٹے تب بھی ٹھیک ہے، نہ لیٹے تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ روایات دونوں قسم کی ہیں، آپ سے لیٹنا بھی ثابت ہے اور جگانا بھی ثابت ہے، لیٹنے والوں کو آپ جگاتے تھے، اب جگاتے تھے کا مطلب یہی تھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ گویا کہ ان کو روک رہے ہیں کہ بھئی نہ سویا کر، اٹھ جاؤ، سمجھ آ رہی؟ اور حاذی زجعۃ الشیطان حضرت ابن عمر کی بھی روایت ہے، تو بارہ تطبیق یہی ہوگی کہ اجازت ہے، اگر اس کو قدرت ہو جائے گی نماز با جماعت پڑھنے کی تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا مسدد وابو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليصلي على يمينه، جب تم میں سے کوئی 1-2 رکعتیں صبح سے پہلے پڑھے تو اپنے دائیں طرف لیٹے، یہ قولی روایت ہے، قولی روایت ہونے پر محدثین کو تھوڑا کلام ہے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ یہ قولی روایت ہے اور باقی جو روایات ہیں وہ فعلی ہیں، تو اس لیے ترجیح یہ دی گئی ہے، چونکہ بخاری میں بھی یہ روایت ہے فعلی ہے، کہ یہ اصل میں فعلی روایت ہے، قولی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ فعلی میں واقعہ ہوتا ہے اور قولی میں ترغیب ہوتی ہے۔ جی چلیں۔ فقال له مروان الحكم اما يجزئ احدنا ممشاه الى المسجد حتى يستطيع على مروان بن حکم نے کہا کیا کافی نہیں ہے ہم میں سے ایک کو اس کا مسجد کی طرف جانا یہاں تک کہ وہ دائیں پر لیٹے بھی، یعنی یہ فصل ہی کرنا ہے نا سنتوں اور فجر میں فرض میں، تو یہ جانا کافی ہے نا، سمجھ آ رہی؟ فصل کی بھی بات ہو سکتی ہے، عام طور پہ شرح یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ لیٹنا تو چلنے سے مانے ہے، تو جب ہم چلیں گے تو پھر لیٹیں گے تو پھر آپس میں تو مشکل ہو جائے گا جمع کرنا، کیونکہ جانا ہے نا نماز کے لیے، لیٹیں گے تو پھر جائیں گے کیسے، پھر تو نماز رہ جائے گی، سمجھ آ رہی؟ کیا ہمارا چلنا یہ کافی نہیں ہے یا یہ لازم نہیں ہے؟ جی، یہاں تک کہ وہ نمازی لیٹے بھی
تو یہ کیسے ہوگا کہ لیٹے پھر جائے بھی؟ جی قال عبید اللہ فی حدیث قال لا، انہوں نے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے، چلنا ساتھ لیٹنا بھی ہے. جی فبلغ ذلك ابن عمر فقال اکثر ابو ہریرہ علی حضرت ابن عمر نے کہا ابو ہریرہ نے اپنے اوپر بڑی کثرت کر لی ہے، اللہ خیر ہی کرے، ہر قسم کی روایتیں بیان کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ جی. قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت ابن عمر سے کہا گیا کہ آپ کو ابو ہریرہ کی کسی حدیث پہ اعتراض ہے جو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ نکیر کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کہتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بات وہ ٹھیک کرتا ہے، وَلَكِنَّهُ اجترع وجبنا، وہ جری ہے حدیث بیان کرنے میں، ہم کمزور ہیں. ہم کمزور اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے، اور ان میں بڑی جرت ہے، بیان کرتے ہیں جو ہر بات جو نبی علیہ السلام سے دیکھی بیان کر لی. جی قال فبلغ ذلك ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال فما ذنب ان كنت حفظت. اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا جب ان کو یہ بات پتہ، جنہوں نے کہا میری کیا غلطی ہے اگر مجھے یاد ہے اور وہ بھول گئے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور پھر ایک اور روایت بھی ہے جس میں ان کے جو صاحب تھے پاس بیٹھے، ان سے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام فجر میں کون سی قرات کرتے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ. تو انہوں نے بتایا کہ آپ یہ قرات کرتے تھے. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے واقعات یاد ہیں تو میں بیان کرتا ہوں. تو اس حدیث میں بڑے اشارات ہیں. ایک تو کسی پہ جرح کرنے کا طریقہ منقول ہے کہ خام خواہ کسی پہ بہتان نہیں باندھنا چاہیے. سمجھا؟ آپ دیکھیں نا، دونوں ایک ہم منصب لوگ ہیں، عموماً اسد آتا ہے جب ہم منصب لوگ ہوتے ہیں، مولوی سے اسد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ اس کو ترقی ہے مجھے ترقی نہیں ہے، اور پھر پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لے کہ ایک اسد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کی جو نجی باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہو، یار اس کا مجھے پتہ ہے کیا ہے، وہ تو ایسے ہے. سمجھ آ رہی؟ مقصد اب وہ اپنی جو خفگی ہے اس کو دوسرے پہ رائے میں، اب یہ تو نہیں بتانا کہ مجھے میری اس سے نہیں لگتی یا وہ میرے جو ہے نا وہ موافق نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایسی نہیں کی، جرح نہیں کی، لیکن مبہم طور پہ انہوں نے جرح کی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی کہہ دیا کہ میں تجھے تو یاد تھا. تو یاد کرنے والا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ آگے نکل جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو یاد نہیں کرتا، تکرار نہیں کرتا، وہ کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے رہ جاتا ہے. طالب علم کہتے ہیں بھی کیا کیا تکرار کرے، کس استاذ کا کرے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کم از کم جتنا ہو سکتا ہے 2-3 کا اتنا تو کرنا چاہیے نا. سمجھ آ رہی؟ ایک کی کتاب الصلاۃ چل رہی ہے، ایک کی زکوٰۃ چل رہی ہے، چلو 2 کی صلاۃ چل رہی ہے، تو جو اہم ہے اس کا تکرار کر لے اور چھوڑ دے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کچھ کرنا ہے تو حاصل ہونا ہے، ایسے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہونا. علم تو اتنا آسان نہیں ہے کہ سوئے ہوں گے جبریل آئے گا آپ میں اٹھو جی علم آگے لے لو. جی چلے جی. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن سالم بن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلاته من اخر الليل نزل فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت أيقظني وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. جب آپ اپنی نماز آخر رات کی پوری کر لیتے، اگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے، اگر سوئی ہوتی تو مجھے جگا لیتے، بے وتر پڑھ لو اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آتا، آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا، آپ 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے، پھر نماز کی طرف نکلتے. سمجھ آ رہی؟ تو آخر میں وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے. باقی جس حدیث میں آتا ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ ان کو آخر میں کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ باقی جو 2 نفل ہے وہ طبعاً ہوتے تھے، اصلا نہیں ہوتے تھے. جی چلے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن من حدثه
عمن حدث بن ابي عتاب او غيره عن ابي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائما استجع وإن كنت مستيقظا حدثني. اگر میں سوئی ہوتی تو آپ استجع لیٹ جاتے، اگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے بات کرتے. احیاناً کبھی ایسے بھی ہوتا فوراً نہ جگاتے بلکہ عین ٹائم پہ جگاتے. تو کسی کو جگا بھی لینا چاہیے، جیسے آپ پتہ نہیں آپ کا کیا معمول ہے ایک دوسرے کو جگانے کا. ایک اٹھتا ہے تو دوسرے کو جگا دیتے ہیں کہ نہیں، یا دوسرے کہتے ہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے، مؤذن صاحب اتنی جلدی جگا رہے ہو. آپ اٹھ کے لائٹ شیٹ لگا دیتے ہو کہ نہیں؟ اچھا لائٹ لگایا کریں، بروقت اٹھے. سمجھ آ رہی؟ آپ حضرات کو تو تہجد فرض کرنی چاہیے اپنے اوپر، یہ لازم ہے، کیونکہ آپ کون سا رات کو دیر تک تکرار کرتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں تو صبح اٹھیں. نماز کے بعد بھی پھر جب سونے کا موقع ہوتا ہے پھر تو ٹینشن ہی نہیں، اگر ہوتا ہے تو. جی چلے، نہیں تو کم از کم فجر کی اذان ہوتے ہی بیدار ہو جانا چاہیے. جی وبه قال حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سعد بن حماد عن ابي مكين قال حدثنا ابو الفضل رجل من الانصار عن مسلم بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه قال عليك مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه الصبح فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاه او حركه برجله. قال زیاد قال حدثنا ابو فضیل. زیاد نے کہا کہ ہمیں ڈائریکٹ بتایا ابو الفضیل نے، پیچھے تو واسطہ ہے نا زیاد کے درمیان سہل کا، بلکہ ابھی مکین کا بھی واسطہ ہے. بہرحال یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ یہاں پہ رجل مبہم ہے. میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلا فجر کی نماز کے لیے. آپ کسی آدمی سے نہیں گزرتے تھے مگر اس کو آواز دیتے نماز کی، اپنے پاؤں سے اس کو حرکت دیتے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا. اب یہ جو استجاع تھا یہ مطلب کس کے لیے تھا؟ یہ وہی تھا بعد سنت الفجر. سمجھ آ رہے؟ اب اس میں بھی گو کہ اضطراب ہے، چونکہ استجاع کے بارے میں جو روایات ہے کسی میں بعد سنت الفجر استجاع ہے، کسی میں قبل سنت الفجر استجاع ہے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال یہ ہے کہ چونکہ استجاع بعد سنت الفجر کا عنوان ہے اور یہاں پہ بھی ممکن ہے یہی مراد ہو کہ وہ صحابہ فنتے پڑھ کے لیٹ جاتے تھے تو آپ آتے تو ان کو جگا دیتے. جی چلے. مسجد میں گیا ہے، فجر کی سنتے نہیں پڑھی، امام کی نماز کھڑی کر دی امام نے، اب بھی کیا کریں؟ سمجھ آ رہی؟ تو مقصود مصنف تو یہ ہے کہ وہ نہ پڑھے، اب نماز جماعت کے اندر ہی شریک ہو. چنانچہ یہی مسلک ہے شافعیہ کا، حنابلہ کا بھی یہ مسلک ہے کہ اب نمازیں سنتے نہ پڑھے. سمجھ آ رہی؟ مالکیہ دو شرطوں کے ساتھ جواز کے قائل ہے. ایک یہ ہے کہ مسجد سے باہر پڑھے، دوسرا یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں شریک ہونے کا اس کو غلبہ ظن ہو کہ میں دونوں رکعتیں جماعت سے پا لوں گا. مسجد سے ہٹ کے پڑھے اور دونوں رکعتوں میں شریک ہو سکے تو پھر پڑھے، ورنہ نہیں، ورنہ آ کے شریک ہو. احناف بھی دو شرطوں کے ساتھ قائل ہے. ایک یہ کہ مسجد سے ہٹ کے پڑھے یا مسجد میں پڑھے لیکن درمیان میں کوئی فصل ہونا چاہیے، یا امام کی آواز اس کے کان میں نہ پڑے، اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم جماعت میں شریک ہو سکے. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے یہاں طالب علم پڑھے ہوتے پیچھے سنتے تو یہ سنتے خلاف سنت ہے، نہیں پڑھنی چاہیے پیچھے. آ رہے گی نہیں سمجھ؟ یہ مذہب حنفی سے ہٹ کے سنتے ہمارے، اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے. اب امام کی آواز کان میں پڑ رہی ہے، ہم بھی یہ سنتے. اب ہمیں یہ اہمیت تو یاد ہے کہ بھی سنتے فجر کی نہیں چھوڑنی. دوسری طرف یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ جن دو شرائط کے ساتھ ہم قائل ہیں وہ شرط نہیں پائی جا رہی. امام کی اذان نہیں پڑھنی چاہیے، آواز کان میں پڑ رہی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے سنتے نہیں پڑھنی چاہیے. اس موقع پہ ترک سنت کر دینا، یا اپنے کمرے میں پڑھے، یا مسجد ہے تو مسجد ہے اندر ہال ہے، باہر برآمدہ ہے، برآمدے میں پڑھے. تو ادھر آپ کے اندر برآمدہ ہے ہی نہیں.
اچھا جی، یہ تو مسئلہ کون سا ہو گیا فجر کی سنتوں کے حوالے سے کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ آج کل غیر مقلدین اس پہ زور دیتے ہیں بہت کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن آگے حدیث آ بھی رہی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو فرض نماز ہے۔ احناف یہ جواب دیتے ہیں مالکیہ کہ یہ حدیث بالاتفاق یہ حدیث مؤول ہے، کیونکہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسجد میں کھڑی ہو جائے تو گھر میں بھی نماز نہیں ہے، حالانکہ گھر میں کوئی پڑھے تو وہ تو ہو جاتی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، مسجد میں آئے گا تو پھر نہیں ہوگی، گھر میں ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب گھر میں ہو جاتی ہے تو یہ حدیث اپنے ظاہر پہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صفوں کے قریب کھڑے ہو کے پڑھے یا صفوں کے اندر کھڑے ہو کے سنتے پڑھے، اب اس کی نماز نہیں۔ آ رہی کہ نہیں سمجھا؟ ہاں اگر پیچھے صفوں سے کھڑا ہوا آواز نہیں پہنچ رہی تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ فہم تم؟ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ جب نماز سے فارغ ہوا آپ نے کہا فلانے، آپ نے تو اس کا نام لیا ہوگا، لیکن صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مجروح مطعون صحابہ کہہ لیں یا بے ادبی کا یہ لفظ ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو، مسبوب کہہ لیں یا مطعون کہہ لیں یا جس طرح کا بھی آپ لفظ بولیں، یعنی جن صحابہ کو نبی علیہ السلام نے معدوب کہہ لیں، مؤدبین جو صحابہ تھے، یہ اچھا لفظ ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے تعدیب کیا، ان کا نام نہیں ذکر کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صحابہ باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے وہ رفع دیا تاکہ کسی کو کسی کے بارے میں برا گمان نہ پیدا ہو، لو جی وہ تو فلاں آدمی تو اس کو تو اتنا بھی پتہ نہیں تھا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ علماء کو بھی آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہے جی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور نام لے رہے ہیں اور تان و تشنیع ہو رہی ہے جی وہ یہ ہے وہ ہے، یہ تو اخلاق کے دائرۂ کار سے بہت گری پڑی چیز ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے بہت کچھ کہا لیکن آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ آپ کتنے واقعات ہیں، نام لے کے تو جرا کرنی نہیں چاہیے، سمجھ آ رہی کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جو انسان کسی کے اوپر بلا وجہ حد سے زیادہ برائیاں کرتا ہے تو وہ اپنی منزلت کو کم کرتا ہے۔ ہاں مبہم الفاظ میں کسی کا کوئی فرق ہے تو آپ بتا دیں کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، مقصد تو اصلاح ہے نا، کہ مقصد ضد ہے۔ کون سی نماز ہے جو تو اکیلے پڑھی ہے یا جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ مطلب تیری فرض کون سی ہے؟ اشارہ ہے کہ فرض ہمارے ساتھ ہے، پھر اکیلے کیوں پڑھی ہے؟ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ چیز ہو گئی، یعنی تجھے اکیلے پڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی لیکن تو نے پڑھی ہے۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء قال وحدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو حازم عن ابن جريج قال ہاں نہ کیا کرو، تحویل کا لفظ بولنا چاہیے، سمجھ آ رہے، کیونکہ ہاں بھی تحویل کا مخفف ہے، تو جیسے حدثنا میں آپ تحدیث بولتے ہیں تو ادھر بھی تحویل بولنا چاہیے۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن ايوب التحويل قال وحدثنا محمد بن توكل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا زكريا بن اسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه۔ تعویل آ گئی ذہن میں کہ یہ اپنے ظاہر پہ نہیں ہے، تو لہٰذا اگر اس سے وہ خارج ہے جو گھر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی خارج ہے جو سائڈ پہ پڑھ رہا ہے۔ جی چلے۔ فجر کی سنتوں کی قضا ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے یہ سمجھے کہ فی نفسی سنتوں کی قضا ہے کہ نہیں ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں اس کی قضا ہے،
مالکیہ کے یہاں بھی نہیں ہے، حناف کے یہاں بھی نہیں ہے۔ آگے ذہن میں شفاف نابلہ کے یہاں سنتوں کی قضا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ مالکیہ کے یہاں بھی، مالکیہ کے یہاں تو آپ کو پتہ ہے سنت کا خاص درجہ ہی نہیں ہے، قضا کس بات کی۔ باقی فجر کی جو 2 سنتوں کی قضا ہے تو شفافی یہ کہتے ہیں کہ فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز پڑھی فوراً بعد کر لے، لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ قضا کرے گا لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد کرے گا۔ پھر امام صاحب کے ہاں، شیخین کے ہاں تباً کر سکتا ہے، اگر فرض بھی رہ گیا جیسے لیلۃ التاریس میں آپ نے سنتے بھی پڑھی تھی، اور امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں اصلاً بھی اگر کرے تو کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مذاہب آگے ذہن میں متاع قضیہ۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن ابراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قیس بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی اسلام نے دیکھے ایک آدمی کو فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ نبی اسلام نے کہا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ آدمی نے کہا میں نے تو 2 رکعتیں پڑھی نہیں تھی جو ان سے پہلے تھی، میں نے اب پڑھی ہیں، آپ چپ ہو گئے۔ اب بظاہر یہ حناف کے خلاف ہے روایت، ہے کہ نہیں؟ مقصود مصنف جو ہے وہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو یہ کہ یہ جمہور کی تائید ہے، چونکہ حنابلہ کا مسلک بھی بعد میں قضا کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حناف کا بھی یہی ہے، اور یہ روایت ذکر کی ہے قضا کی، فی نفسی قضا ثابت ہوگی، لیکن فوراً قضا جو ہے اس کے اوپر جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے آگے جرح کی ہے۔ تو کیا ضعیف ہے اس کو سمجھے۔ پہلے اس میں جرح یہ ہے کہ محمد بن ابراہیم کا سماع نہیں ہے قیس بن عمر سے، امام ترمذی میں بھی انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، منقطع ہے یہ۔ ایک جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، جیسے آگے مصنف کہہ بھی رہا ہے۔ قیس ابن عمر جو ہے، جو ان کا دادا ہے، کس کا؟ سعد کا دادا ہے، نظر آ رہا ہے، سعد ابن سعید، اس کا جو دادا ہے، تو یہ مرسل روایت ہے، یعنی قیس ابن عمر جو ہے وہ نہیں نقل کر رہا نبی علیہ السلام سے، بات سمجھ آ رہی؟ بلکہ اس کے متعلق یہ بات ہے، تو بلکہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ روایت جو ہے نا یہ مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب قیس ابن عمر کا بیچ میں واسطہ نہیں ہے، یہ بلکہ نیچے تابعی جو ہے یہ نقل کر رہا ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ اس میں 2 فرق ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ نہیں سے پہلے کی روایت ہے، لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، اس سے پہلے کی روایت ہے، اور پھر آپ کا چپ ہونا یہ بھی اس کی اجازت کی دلیل نہیں، کیونکہ نہیں کہ جب روایت موجود ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ تو ایسے ہے نا، ترمذی وغیرہ کی روایت میں آپ نے فرمایا فلا اذن۔ اب فلا اذن کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ فلا حرج اذن، دوسرا مطلب یہ ہے کہ فلا اذن اذن، کہ اگر تو نے سنتے نہیں پڑھی تھی اب پڑھے تو تب بھی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہوگی یہ بات؟ جی چلے۔ به قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان كان عطاء بن ابي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد قال ابو داود ورواه عبد ربي ويحيى ابن سعيد بهذا الحديث مرسلا ان جده زيد سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ توجہ کریں، یہاں پہ سعید کے 2 اور جو بیٹے ہیں عبد ربی اور یحییٰ، یہ حدیث کو مرسلن نقل کر رہے ہیں۔ پیچھے کون سا بیٹا تھا؟ سعید کا سعد، تو ایک بھائی سعد تو اس کو متصلن نقل کر رہا ہے، اور باقی جو 2 بھائی ہیں اس کو مرسلن نقل کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کیا نقل کیا کہ ان کا ایک دادا تھا جو زید تھا، تو زید نہیں ہے دادا، اصل میں ان کے دادے کا نام قیس ہے، جیسے پیچھے ذکر ہے، تو یہ کسی راوی کا تصرف ہے وہاں میں اس کو، ان کا جو دادا زید تھا جس نے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھی تھی، تو یہ تعارف کروا کے آگے اس نے پھر اس کو کیا کیا ہے، مرسلن نقل کیا روایت کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی چلے آگے۔
باب الأربع قبل الظهر وبعدها. 4 رکعتیں زور سے پہلے اور پھر اس کے بعد جو رکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا زور سے پہلے 4 رکعتیں ہمارے ہیں، شافعی کے یہاں 2 رکھتے ہیں، اور پھر وہ اس 4 کو زوال پہ معمول کرتے ہیں، ہم ان 2 کو صلاۃ تحیۃ المسجد پر معمول کرتے ہیں. جی چلے. وفيه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن شهيد عن نعمان عن مقول عن عنبسة بن ابي سفيان قال قالت ام حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر او 4 بعدها حرم على النار. حرم علی النار، جس نے یہ محافظت کی تو اس آگ پہ حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ آگ پہ کیسے حرام ہو گیا؟ اس کے لیے تو عقیدہ چاہیے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عقیدے کے ساتھ اگر اس نے یہ کام کیا تو کاملاً حرام ہے، اب جائے گے نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور پھر بعض نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے یہ ان 4 رکعتوں کی خصوصیات پر ہوں کہ جس نے یہ محافظت کی، ظاہری بات ہے یہ اس کی خاص ایک فضیلت ہوگی کہ وہ آگ میں نہیں جائے گا، گو کہ وہ بڑے سے بڑا بھی اس نے گناہ کیا ہوا ہو. کسی نے کہا حرم علی النار سے مراد ازائے سجود حرام ہے، کسی نے کہا اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اس لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس طرف اشارہ ہے. گو کہ باقی گناہ کرنے، نیکی کرنے سے بھی بندہ جہنم سے بچتا ہے، لیکن خاتمہ بالخیر یقینی نہیں، اس میں خاتمہ بالخیر یقینی. جی چلے. قال ابو داود رواه العلاء بن الحارث سليمان بن موسى عن مقول باسناد مثله. ٹھیک ہو گیا. وفيه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن ابراهيم عن ابن بن جابر عن ابن بن جابر عن حفصة عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 قبل الظهر ليس فيهن تصديق. یہ ہماری دلیل ہے جن میں سلام نہ ہو. جی چلے. ولهن ابواب السماء. قال ابو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثته عنه بهذا. یا یہ ابن سعید کہتے تھے اگر میں عبیدہ سے کچھ حدیث نقل کرتا تو یہ حدیث نقل کرتا. اب یہ حدیث شاید باقیوں سے بنسبت اچھی حدیث تھی یا اس کا مضمون اچھا تھا، سمجھ آ رہی؟ لیکن کہتا ہے میں نے یہ روایت نہیں. بارہ یہ روایت تو تابع ہو کے پیش ہوئی ہے نا، اصل تو پچھلی روایت تھی 4 رکعتیں زور سے پہلے تھی، اور عموماً 4 سے مراد سلام ان میں نہیں تھا. جی چلے. قال ابو داود عبيدة ضعيف قال ابو داود ابن بن جابر هو سهل. جی راوی کا نام بتا دی. جی باب الصلاة قبل. اثر سے پہلے کے بارے میں دونوں قسم کی روایتیں ہیں، قولی بھی ہیں فعلی بھی ہیں، 2 بھی پڑھی ہیں 4 بھی پڑھی ہیں. تو حنابی یہ کہتے ہیں 2 پڑھ لو 4 پڑھ لو، سنتے غیر موقع ہے نا، پڑھنی چاہیے. جیسے صاحب الدر منظور نے کہا کہ اس میں نبی کی دعا ملتی ہے، تو لوگ بزرگوں کی دعا چاہتے ہیں تو جس کو نبی کی دعا مل جائے تو. جی چلے. وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن ميران القرشي قال